میری اس سلسلے میں تھوڑی سی جو بات چیت ہوئی ہے چند اپنے سورسز سے، اور یہ وہ سورسز ہیں جو بیسکلی عمران خان صاحب کے لیے کوئی سپیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. میں ان سے بتایا تو ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ جناب ان لوگوں سے رابطے میں ہے. یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ حقیقت ہے کہ چند لوگ آئے ہوئے ہیں جو اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں. کیا وہ ڈاکٹرز ہیں یا نہیں ہیں یہ میں نہیں بتاؤں گا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ چند لوگ پاکستان آئے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں. دوسری بات یہ کہ روڈ بلاکس کیا ہیں، پرابلمز کیا ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان چیزوں کو ریزالو کرنے کے حوالے سے ایک ڈائریکشن نہیں ہے. ایک جگہ پہ آپ صلح صفائی کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری جگہ کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے مطلب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی بھی کر رہے ہیں. آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات بھی کرنا چاہتے ہیں، معاملہ طے بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ساتھ نکتہ چینی بھی کر رہے ہیں، ان کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں. تو ایک پالیسی اپنا لیں، جو بھی اپنانی ہے وہ آپ کی مرضی ہے. آپ ایک سیاسی جماعت ہیں، اگر آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ چلنا ہے تو پھر اینٹی اسٹیبلشمنٹ چلیں. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ آ کے میڈیا کے سامنے آ کے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے بات کرنی. آپ جب آپ بات کرتے ہیں نا تو پھر سیز فائر ہوتا ہے. اب تو میرے خیال میں آپ کو بھی سیز فائر کا مطلب سمجھ آئی گیا ہوگا کہ سب سے پہلے سیز فائر ہوتا ہے، سیز فائر کے بعد بات چیت ہوتی ہے. یہاں پہ پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ کنٹینیوس ایک نکتہ چینی ہو رہی ہے. اب پی ٹی آئی کے اپنے اندر چند ایسے لوگ ہیں جو یہ تاثر یہ رائے رکھتے ہیں کہ شاید یہ نکتہ چینی ڈیلیبریٹلی بھی ہو رہی ہے، اور ڈیلیبریٹلی شاید اس لیے ہو رہی ہے تاکہ عمران خان صاحب کے لیے اسپیس نہ بن سکے. کیونکہ اگر اسپیس بن گئی، اگر عمران خان صاحب کے لیے اسپیس بن گئی اور اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے تو بہت سے لوگوں کی دکانیں بند ہو جانی. بلکہ دکانیں کیا بند ہو جانی، ان کے منہ بند ہو جانے. وہ دے ول بیکم ارریلیونٹ. وہ ابھی اس پورے چیس بورڈ کے اندر آپ کو ریلیونسی ان کی نظر آ رہی ہوگی. وہ کچھ اپنے یوٹیوب چلا رہے ہیں، کچھ ویسے میڈیا کے اوپر آ جاتے ہیں، لیڈر بنے ہوئے، سارا کچھ ہے. ونس عمران خان از آؤٹ تو یہ سب کے سب لوگ ریلیونٹ ہو جائیں گے، ان کو کسی نے نہیں پوچھنا. تو اس کی وجہ سے بھی ڈیلیبریٹلی یہ ایک سچویشن کریٹ کرتے ہیں تاکہ تناؤ کی کیفیت جو ہے وہ چلے. اب مثال کے طور پہ یہ جو پاکستان انڈیا کی سچویشن تھی، اس کے بعد بہت آسان طریقہ تھا چیزوں کو ریزالو کرنے کا. ہو سکتا تھا اگر ہول ہارٹیڈلی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ یہ کہہ دیتے کہ جناب ہاں جی ٹھیک ہے آپ نے جنگ جیتی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. لیکن ایکچولی اس وقت بھی جو ہے وہ رکھنا ڈالا گیا ہے سارے معاملے کو ڈیلیبریٹلی تاکہ ٹینشن رہے. اس کے بعد مثال کے طور پہ عاصم منیر صاحب جو ہے وہ جب فیلڈ مارشل بنے اس کے بعد یہ باتیں وہ باتیں جو مجھے کمیونیکیٹ ہوئی ہیں، جو بتایا گیا کہ جناب یہ پرابلمز آ رہی ہیں بیچ میں. اب اس کے اندر جو ہے وہ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جناب فیلڈ مارشل کیا بادشاہ بن جاتے ہیں. اچھا جب آپ اس قسم کی بات کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. اس کے بعد وہ یہ کہنا کہ جناب ہم جو ہے وہ دوبارہ احتجاج کریں گے، دوبارہ ہم آپ سڑکوں پہ اگر احتجاج کریں گے تو پھر یہی والا روٹ رکھیں، پھر یہی والا روٹ چلے گا. پھر وہ دوسرا روٹ نہیں چل سکتا. یہ نہیں ہو سکتا ادھر احتجاج بھی کریں تو دوسری جگہ پہ جو ہے وہ آپ یہ بھی کہیں گے جی ہم سے بات چیت کرو.